الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ و ارفع، اجمل و اکمل، رحیم و کریم ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی تمام سیرت پر اگر نظر ڈالی جائے تو سب سے درخشاں پہلو جو ابھر کر سامنے آئے گا وہ آپ کے بلند بالا عظیم اخلاق ہیں۔ قرآن بھی قسم کھا کر جس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مقام پر فائز ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تھا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، آپ کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی آپ کے اخلاق ہی قرآن کی تفسیر اور عملی نمونہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد حسن اخلاق کی تکمیل ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال جنہوں نے خدمت کی، وہ فرماتے ہیں آپ تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ 10 سال کی خدمت میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کسی کام پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ نے حسن اخلاق کی ترغیب میں کئی احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک ارشاد میں فرمایا مومن اپنے خوش اخلاقی کے ذریعے رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہوں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میزان میں کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کامل مومن وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ الغرض یہ آپ کے ارشادات ہیں اور عملی نمونہ اس سے بڑھ کر آپ نے پیش کیا ہے۔ آپ رحمت عالم، منبع رشد و ہدایت تھے۔ رحم و کرم، جود و سخا، حلم و عفو، عدل و انصاف، ایثار و قربانی، ہمت و بردباری، مساوات و سادگی، تواضع و انکساری، صبر و قناعت، مہمان نوازی اور غمخواری، پاک دامنی اور حیا، یہ تمام ستودہ صفات آپ کی شخصیت پر آ کر انتہا کو پہنچتے ہیں اور کوئی تا قیامت اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ فتح مکہ کے بعد جب دشمنوں پر آپ کی رسائی ہوئی، 13 سال تک جنہوں نے سخت اذیت میں رکھا، جان کے در پہ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ تو جواب تھا اخن کریم ابن اخن کریم، آپ کریم النفس اور شریف بھائی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ خطبات مدراس کا ایک معاصر اقتباس ہے جس میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کامل اخلاق کا مجموعہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ ڈالو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مالک احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفے کے درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بیار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنانا چاہتے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کا کاروبار اور نظم و نسق دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر جوان ہو تو مکے کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تمہیں عدالت کے قاضی ہو، پنچایتوں کے سالس ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو،
ور تم جو کچھ بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستگی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمدم مل سکتا ہے۔ گویا تمام دوسرے انبیاء اکرام کی سیرتیں ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔